بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندہ کو شب کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد اگر ہم نے برکتیں کر رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم ان کو کچھ عجائبات قدرت دکھلاوے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے، بڑے دیکھنے والے ہیں۔ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت مبارکہ کے آغاز کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، بلکہ ابھی دعوت اسلام کی ابتدا ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ایسے معجزات عطا فرمائے جن سے کفار دہشت زدہ ہو گئے، اور ان معجزات کا اثر مسلمانوں اور کافروں پر دونوں ہی پر ہوا۔ واضح طور پر اس اثر کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ انہیں معجزات میں سے ایک معجزہ معراج بھی ہے، جس کا ایک حصہ براق بھی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم براق کے متعلق کچھ بیان کریں، ہمیں اپنے اذہان سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اسراء کیا ہوتا ہے اور معراج کسے کہتے ہیں۔ اسراء کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس کی طرف رات کے وقت منتقل ہونا، پھر وہاں سے اسی رات میں مکہ واپس تشریف لانا۔ عام طور پر لوگ یہ مسافت 2 مہینوں میں طے کرتے تھے، 1 مہینہ جانے میں اور 1 مہینہ واپس آنے میں۔ اور معراج نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس سے بلند آسمانوں کی جانب، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا کی طرف جانا، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسب مشیت وحی فرمائی، پھر وہاں سے بیت المقدس اسی شب معراج میں واپس نزول فرمانا۔ معجزہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس معجزہ کے دوران بہت سے عجیب واقعات اور عمدہ حکایات واقع ہوئے، جسے ہم عنقریب ایک ایک کر کے ملاحظہ کریں گے۔ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوار کعبہ میں سو رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت سفید رنگ کا جانور لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، جو گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا تھا۔ یہ ایک عجیب براق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء اسی براق کی سواری کیا کرتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس براق پر سوار ہونا چاہا تو وہ بدکنے لگا۔ جبرائیل نے زور سے کہا، اے براق، رک جا، تو کیوں بدک رہا ہے؟ خدا کی قسم، اللہ کے ہاں ان سے زیادہ مکرم و معظم شخص تجھ پر کبھی سوار نہیں ہوا۔ چنانچہ براق کو حیا آئی اور اس کا بدکنا بند ہوا اور اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے۔ وہ براق انتہائی سبک رفتار تھا، مگر اس کے چلنے میں کسی قسم کی بے چینی یا قلق نام کی چیز نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راحت و سکون محسوس ہوا، جیسے آپ کسی نرم و گداز بستر پر بیٹھے ہوئے ہوں۔ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس براق کی تیز رفتاری قابل تعجب تھی۔ اس کا ہر قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا۔ وہ برابر بالکل سیدھا چلتا جاتا اور اوپر نیچے نہیں ہوتا تھا، اور جب کوئی بلند گھاٹی اس کے سامنے آتی تو اس کی اگلی ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی اور پچھلی لمبی ہو جاتی، اور جب کوئی پست وادی جگہ سامنے آتی تو اگلی ٹانگیں لمبی ہو جاتی اور پچھلی ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی۔ اسی طرح اس سفر میں معجزات پر معجزات سامنے آتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور انسیت کی خاطر براق کے ساتھ چلتے رہے۔ دونوں کا رخ اس بیت المقدس کی جانب تھا، جہاں مسجد اقصیٰ موجود ہے، جس کے گرد و پیش کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے۔